اگر میں آپ سے سوال کروں کہ زندگی میں کوئی سی 3 ایسی زیادتیاں، ایسے انسیڈنٹ جو آپ کی زندگی میں بار بار یاد آتے ہوں اور آپ نے بھلائے بھی لیکن بار بار ریکال ہو جاتے ہیں، آپ کے انکانشیس مائنڈ میں پڑے رہتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کوئی ایسی بات جس میں کسی نے آپ کو ابیوز کیا ہو وربلی، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہو، ناانصافی کی ہو، کسی نے آپ کا حق مارا ہو، کوئی چیٹنگ یا فلرٹ کیا ہو، آپ اس کو ریکال کریں کہ آپ کی لائف میں کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہو، اس کے رزلٹ میں آپ کو کیا فیس کرنا پڑا ہے لائف میں، آپ کو کیا وزڈم حاصل ہوئی ہے، آپ نے اس سے کیا لرن کیا ہے، آپ نے زندگی سے کیا کچھ سیکھا ہے، زندگی کی کیا ریالٹیز آپ کے اوپر ایکسپوز ہوئی، اور آج آپ جہاں پر کھڑے ہیں، جو آپ کے پاس زندگی کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہے، وہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کے پاس جو وزڈم ہے، جو ٹف سچویشن آپ کے اوپر آئی، اللہ نے آپ کو کیا ڈائریکشن دکھائی، اگر آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے، مثال کے طور پر اگر پیرنٹس کی بات کرتے ہیں کہ اگر پیرنٹس کا کوئی عمل تکلیف دہ تھا تو اس کو ذرا درگزر فرمائیں اور اپنے ایررز کو دیکھیں، ان کا عمل ان کے ساتھ اور اپنا عمل ہمارے ساتھ، اس کو ٹھیک کریں، اس سے ہوتا کیا ہے، آپ نفسیاتی طور پر اپنے اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انٹرنلی اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور نفسیاتی صحت بہتر ہونے لگتی ہے، وہ جو اپنی ذات کا لاسٹ چل رہا ہوتا ہے اپنے اندر، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ کسی حد تک آپ کی کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ہمیں پریپیئر کرتی ہے کہ ہم کیا کچھ لائف میں کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور انسانی نفس کیا کیا کر سکتا ہے، ہمارے سوچنے کے سٹینڈرڈ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرح کا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی اچھائی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو ڈسیو کرتا ہے، یہ جان لیں کہ اس کی سائیکی آپ کے سوچنے اور سمجھنے سے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اگر کوئی ٹینشن یا تکلیف آپ پر آتی ہے تو آپ اس سے لرن کرنا سیکھیں، نہ کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں۔ ہاں، بہت مشکل، ایک بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے، اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی زندگی کی سٹیجز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو ہمیں بامقصد بنانا چاہیے۔ another principle of learning is جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ ہم سے ٹیسٹ اور ٹرائل کے بیس پر ہمارا صبر آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، کیا لرن کرتا ہے، اور خدا دیکھتے ہیں کہ یہ انسان میرے خطا کردہ دوسرے انسان سے کس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل ترین سچویشن ہوتی ہے، آپ دعا کر کے خدا کی پناہ میں تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سوچ ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے، آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر نارمل نہیں کر سکتے، آپ ویک ہوتے ہیں، لیکن جو کہ آپ اگر انٹرنلی ویک ہوتے ہیں اور آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، آپ صبر کر لیتے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے لیے بھی اللہ نے کچھ اچھا سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ زندگی کتنی سخت اور تکلیف دہ ہے، اس کی بٹرنس ریالٹیز آپ کو فیس کرنی آ جائیں گی اگر آپ صبر اور حکمت کے ساتھ کام کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی اپروچ ہیومن سائیکالوجی پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر ہم اس سے کچھ لرن کر لیتے ہیں۔ اٹس مین جو بھی ہماری لائف میں برا ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ سکھانے، کچھ آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے، اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ ہم عام نہیں ہیں، ہم کچھ خاص مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں ان تمام لوگوں کی طرح نہیں سوچنا جو کہ اپنے انر پیس کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، ہمیں اگر پیرنٹس کی طرف سے پرابلمس کبھی آئی ہوں تو ہمیں دن میں کم از کم 1 یا 2 بار دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے والدین سے کوئی ہماری تربیہ میں کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اگر ہمارے اسپاؤز یا ہمارے بچوں میں کوئی کمی ہو تو اس کے اوپر بھی معاف کر دے، اس سے ہوگا کیا، اس سے
آپ کے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن اور پیس ڈیولپ ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ وعدہ ہے کہ زندگی میں ہمارے بھی بہت سے عیوب اور کوتاہیوں پر اللہ اور وہ لوگ جو جو ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہمارے قریب ہو جائیں گے، مزید قریب ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے عیوب پر بھی پردہ ڈالیں گے، اور ہم اس چیز میں سیٹسفائی رہیں گے کہ ہم نے ہماری ذات کی وجہ سے کسی دوسری ذات کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا حساب بہت سخت آنے والا ہے۔ اس عارضی اور جھوٹی دنیا کے لیے ہم اپنی شاندار آخرت کو خراب نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي مناد الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ